صدق اللہ العظیم. قابل قدر جناب محمد یوسف کنی صاحب، سیکریٹری جماعت اسلامی ہند کرناٹکا، محترم محمد آصف الدین، رکن شورا جماعت اسلامی ہند کرناٹکا، محترم محمد ضیاء اللہ صاحب، ناظم علاقہ جماعت اسلامی ہند علاقہ گلبرگہ، محترم سید منصور احمد قادری صاحب، رکن کرناٹکا حج کمیٹی، محترم صغیر احمد صاحب، صدر حج کمیٹی بیدر جناب سید جمیل احمد ہاشمی صاحب، رکن جماعت بیدر جناب محمد عارف الدین صاحب، معاون امیر مقامی جماعت اسلامی ہند بیدر جناب محمد صلاح الدین صاحب، معاون امیر مقامی جماعت اسلامی ہند بیدر، محترم عزیز احمد شہنا صاحب، آج کے مہمان خصوصی شہر گلبرگہ سے تشریف لائے ہیں، محترمہ توحیدہ سندھے صاحبہ، ضلعی ذمہ دار شعبہ خواتین، محترمہ اسماء سلطانہ صاحبہ، ناظمہ شعبہ خواتین جماعت اسلامی ہند بیدر، معزز سعادت مند حجاج کرام، مرد و خواتین، محترم حاضرین اکرام، آج بڑی خوشی اور مسرت کا موقع ہے. ہم اپنے لیے بڑی سعادت مندی سمجھتے ہیں کہ سال 2026 میں اللہ کے گھر کی زیارت، اللہ کے گھر کا طواف اور شعار اللہ کی ادائیگی کے بعد ہمارے اپنے شہر کے اور ضلع کے معزز حجاج کرام ہمارے درمیان ہیں. ہمارے لیے بڑی خوشی اور مسرت ہے، بڑی سعادت ہے. آج ہم آپ سے ملاقات کے لیے یہاں یہ اجلاس منعقد کیے ہیں. میں جماعت اسلامی ہند بیدر کی جانب سے تمام سعادت مند حجاج کرام مرد و خواتین کا آج کے اس استقبالیہ پروگرام میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں. اہلاً و سہلاً، مرحبا. محترم خواتین و حضرات، حج ایک عظیم فریضہ ہے. حج کے سلسلے میں بہت ساری باتیں آپ نے تربیتی کیمپ میں سنے بھی ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے ان مقامات پر آپ نے اپنے قدم رکھے ہیں جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام، جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام، جہاں پر حضرت ہاجرہ علیہ السلام، اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جن گلیوں میں اللہ کے دین کی اشاعت، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے سرگرداں رہے ہیں، دوڑ دھوپ انہوں نے وہاں جن گلیوں میں کی ہے، ان گلیوں کی سیر کر کر آپ تشریف لائے ہیں. جماعت اسلامی ہند اس ملک میں گزشتہ 80 سالوں سے ایک مشن اپنے پاس لے چل رہی ہے. وہ مشن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج کے موقع پر اس امت کے حوالے کیا. حجۃ الوداع
کا خطبہ ہم کو یاد ہے، ہم اس کو بکثرت سناتے ہیں۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے صحابہ وہاں موجود تھے، جمع تھے، ان کے سامنے یہ اعلان کیا کہ شہادت حق کی ذمہ داری جو اللہ نے مجھے دی تھی، میں نے اس ذمہ داری کو ادا کر دیا۔ سارا مجموعہ، سارے حاضرین نے ایک آواز ہو کر آپ کے اس بات کی تائید کی کہ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جو ذمہ داری آپ کو سونپی تھی وہ اس کو آپ نے پورا کر دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہادت کے لینے کے بعد صحابہ کرام سے، امت مسلمہ سے یہ بات رکھی کہ جو یہاں حاضر ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اس میرے پیغام کو جو غائب ہے، جو یہاں موجود نہیں ہے، ان تک اس پیغام کو پہنچائے۔ قربان جائے ان صحابہ کرام کی کوششوں پر جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو سنا اور دنیا کے کونے کونے میں پھیل گئے، اور انہی کی وہ کوشش کا نتیجہ ہے کہ آج 1400 سال کے بعد وہ دولت ایمان ہمارے پاس آئی ہے۔ ان صحابہ کرام کی وہ قربانیاں، وہ کوششیں، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو مضبوطی سے تھام لیا اور دنیا کے کونے کونے میں پھیل گئے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو پھر ہم اپنے اندر غور کر کے دیکھیں کہ ہمارا کیا حال ہوتا۔ کیا یہ عظیم نعمت جو دنیا کی تمام مال و متاع سے کئی گنا بہتر ہے، کیا ہم کو میسر آ سکتی تھی؟ تو صحابہ کرام نے وہ فریضہ اپنے ذمے لیا اور تمام بندگان خدا تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے قرآن کو لے کر دنیا میں پھیل گئے۔ آج دنیا پیاسی ہے۔ آج دنیا میں 800 کروڑ سے زیادہ انسان رہتے بستے ہیں، اور ان 800 کروڑ انسانوں میں 200 کروڑ انسان وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے دولت ایمان سے نوازا ہے۔ مزید 600 کروڑ انسان ایسے ہیں جنہیں ابھی تک اسلام، توحید، رسالت اور آخرت کا تصور آج ان کے پاس نہیں ہے۔ تو یہ آج ہماری ذمہ داری ہے، امت مسلمہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان بندگان خدا تک جو ابھی تک توحید، رسالت، آخرت سے وہ ناواقف ہیں، ان تک پہنچیں۔ جس طرح سے صحابہ کرام نے کوششیں کی، اس طرح سے صحابہ کرام پہنچے، جو غیر حاضر تھے حجۃ الوداع کے موقع پر، ان تک پہنچ کر انہوں نے اس فریضے کو انجام دیا۔ تو آج ہمارے یہ سعادت مند بھائی اور بہن یہ بھی حج کی سعادت سے فیضیاب ہو کر آپ تشریف لائے ہیں، تو یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم جہاں اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم فریضہ حج بیت اللہ ہم نے ادا کیا ہے، تو ایک عظیم فریضہ جو اقامت دین کا ہے، شہادت حق کا ہے، اس فریضے کے لیے ہم کمر بستہ ہوں۔ اب ہماری جو بقیہ زندگی ہے، اس بقیہ زندگی میں اللہ کے دین کی اشاعت، اللہ کے دین کی سربلندی، اللہ کے دین کی اقامت کے لیے اپنی تمام صلاحیتیں، اپنے تمام وقت، اپنی تمام سرمایہ کو اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہم لگائیں۔ یہ بہت بڑی خدمت ہوگی اللہ کے دین کی کہ اگر پوری امت اس فریضے کو اپنا فریضہ سمجھے۔ آج امت کے اندر بہت کم یہ شعور ہے کہ امت مسلمہ اپنا یہ جو سبق ہے اس کو یاد نہیں ہے۔ وہ تو بس یہی سمجھتی ہے کہ جس طرح سے اور انسان دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں، بس انہی کے ساتھ ہم بھی ایک انسان ہیں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے لیے کہا کہ تم خیر امت، تم بہترین امت ہے، عام امت نہیں ہے جس طرح کے
اور امتیں دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اس طرح سے عام امت مسلمان نہیں ہے، بلکہ مسلمان تو خیر امت ہیں، اپنا بھی بھلا چاہتے ہیں اور سب کا بھلا چاہتے ہیں، ساری انسانیت کا بھلا چاہتے ہیں۔ اس کام کو کرنے کے لیے جماعت اسلامی گزشتہ 80 سالوں سے اس ملک میں کوشش کرتی آ رہی ہے۔ الحمدللہ اس کے بہت سارے مثبت نتائج، مثبت اثرات سماج پر آج مرتب ہو رہے ہیں۔ اگر ہم لٹریچر کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ آج دنیا میں جہاں کہیں اسلامی تحریکات چل رہی ہیں، اسلامک موومنٹس چل رہے ہیں، ان سب کا اگر مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ تحریک اسلامی نے ایک طرف قرآن کے تفسیر، قرآن کے ترجمے عربی سے اردو میں، کنڑا میں، انگلش میں، مراٹھی میں اور دنیا کی کئی زبانوں میں قرآن کے ترجمے شائع کیے، اور اس کی بدولت آج دنیا میں خیر پھیل رہا ہے، حق پھیل رہا ہے، لوگ اس کی طرف لپک رہے ہیں۔ یہ کوششیں تحریک اسلامی کی ہیں، جس کے نتیجے میں آج دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جوق در جوق دائرہ اسلام میں آتے جا رہے ہیں۔ تو اس کار خیر میں ہمارا کیا حصہ ہو؟ محترم جمیل ہاشمی صاحب ابھی آپ کے سامنے وہ واقعہ سنائے، نمرود کی آگ کا وقت نہیں تھا، لیکن وہ اس واقعے میں ایک بات یہ بھی یاد دلاتے ہیں کہ جب آگ دہک رہی تھی تو ایک ننھی چڑیا اپنے منہ میں چونچ میں پانی کا خطرہ لے کر اس آگ کے اوپر پہنچی۔ پوچھنے والوں نے پوچھا اس کو کہ چڑیا تیری آنکھ سے یہ پانی کیسے بجھے گا؟ تو اس چڑیا نے جواب دیا، یہ آگ بجھے یا نہ بجھے مجھے اندازہ نہیں ہے اس کا، لیکن میں جتنا کر سکتی ہوں اتنا تو کروں۔ یہ عزم، یہ شعور آج امت مسلمہ کے اندر، ہر ایک فرد کے اندر یہ پیدا ہونا ہے، میں جو کچھ کر سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اتنا ہی ذمہ دار ٹھہرا ہے جتنا ہماری صلاحیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی متنفس پر اس کی مقدرت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا۔ ہم جتنی طاقت ہے، جتنا ہم وزن اٹھا سکتے ہیں اتنی اٹھانا ہمارے لیے لازمی ہے، جتنی ذمہ داری ہم ادا کر سکتے ہیں۔ تو یہ آج وقت کی ضرورت ہے، اسی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے جماعت اسلامی ہند بیدر نے یہ مشورہ کیا کہ ہمارے یہ سعادت مند حجاج اکرام جو حج کی سعادت سے فیضیاب ہو کر آئے ہیں، ان سے ایک تو ملاقات کریں، ان سے دعائیں حاصل کریں اور ان کے سامنے کچھ گزارشات رکھیں کہ ہم دین کی کس طرح سے خدمت کریں۔ انشاءاللہ ہمارے سیکریٹری محمد یوسف کنی صاحب تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے اور باتیں رکھیں گے۔ تو اس موقع پر میں جماعت اسلامی الحمدللہ بیدر میں بھی اول دن سے قائم ہے، اور کرناٹکا کے جتنی جماعتیں ہیں، جتنی مقامات پر کرناٹکا میں کام ہیں، ان تمام مقامات پر جماعت اسلامی بیدر کا بھی ایک نمایاں مقام ہے۔ ایک سرگرم جماعت بیدر کی مانی جاتی ہے۔ یہاں پر کئی ہمارے اسلاف گزرے ہیں، کئی ہمارے بزرگوں نے یہاں پر بڑی خدمت جماعت اسلامی کی انجام دی ہے، اور کئی ہمارے شعبے جات ہیں، ایک تو مرد حضرات کے لیے، پھر خواتین کے شعبے سے جڑ کر وہ دین کی خدمت کرتی ہیں، نوجوان بچے ہیں وہ یسائیوں سے اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا اس سے جڑ کر دین کی خدمت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، اور نوجوان لڑکیاں جی آئی او سے گرلز اسلامک آرگنائزیشن اس سے جڑ کر اپنی دین کی خدمت کا فریضہ وہ انجام دے رہے ہیں، اور پھر ہمارے اساتذہ ہیں، اساتذہ کے لیے آئیٹا ہے، آل انڈیا آئیڈیل ٹیچرز ایسوسی ایشن، اس سے جڑ کر کئی اساتذہ
اللہ کے دین کی اشاعت، اس کی سربلندی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ اس طرح سے اور شعبے ہیں، ہمارے HRS ایک شعبہ ہے خدمت خلق کا، اور ایک ABCR ہے قانونی رہنمائی کا۔ اس طرح سے کئی شعبے جات ہیں جو جماعت اسلامی نے بنائے ہیں، اس کے ذریعے سے قوم کی اور ملت کی رہنمائی بھی کی جا رہی ہے، خدمت بھی کی جا رہی ہے، اور ان کے اندر ایک عزم اور حوصلہ دلانے کی کوشش جماعت اسلامی کرتی آ رہی ہے۔ جماعت اسلامی کے ذمہ داران مرکزی سطح سے، ریاستی سطح کے اور مقامی سطح کے سبھی کوشش کر رہے ہیں کہ ملت کے اندر اتحاد و اتفاق کو قائم رکھیں، اور ملت کو مایوسی سے، گھبراہٹ سے، خوف سے نکال کر ان کے اندر ایک ویژن دیں، ایک پیغام دیں، کیونکہ ہم ایک مشنری قوم ہیں۔ ایسا نہیں کہ بس ہم اپنے میں آپ گم ہوں، ایسا نہیں ہے۔ امت مسلمہ ایک مشنری قوم ہے، اس کا کام چلتے رہنا ہے، رکنا نہیں ہے۔ تو یہ کام الحمدللہ جماعت اسلامی کر رہی ہے۔ یہاں ہمارے ہفتے والی اجتماع مرد حضرات کے لیے مسجد ابراہیم میں صبح 11 بجے سے ہوتا ہے، خواتین کے لیے یہاں اسی ممتاز فنکشن ہال کے بازو مولانا مودودی ہال ہے، وہاں پر اتوار کے دن 11:30 بجے سے خواتین کے لیے ہوتا ہے۔ SIO کا اجتماع مسجد ابراہیم میں ہی مغرب کی نماز کے ساتھ ہوتا ہے، اور GIO کا اجتماع یہیں مودودی ہال پر وہ بھی 11:30 سے ہوتا ہے۔ اس طرح سے ہم ہماسن کوشش کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہمارا ایک اہم کام CIO کا ہے، چلڈرنز اسلامک آرگنائزیشن۔ الحمدللہ کئی نونہال جو ابھی 10-12 سال کی عمر کے، 5 سال سے 10-12 سال کی عمر کے بچے ہیں، وہ ہزاروں کی تعداد میں وہ بچے ہر اتوار کو چھٹی کے دن ہمارے ارکان کارکنان کے گھروں میں جمع ہو رہے ہیں، کچھ قرآن یاد کر رہے ہیں، کوئی حدیثیں یاد کر رہے ہیں۔ اس طرح سے یہ نئی نسل کی تیاری بھی الحمدللہ جماعت اسلامی کی طرف سے ہو رہی ہے۔ تو یہ بہت سارے خدمات ہیں جو جماعت اسلامی کی طرف سے چل رہے ہیں۔ میں آپ تمام کا پھر ایک مرتبہ آج کے اس جلسہ استقبالیہ میں تمام سعادت مند حجاج کرام کا پھر ایک مرتبہ دلی خیر مقدم کرتا ہوں، اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے جو صلاحیتیں ہیں، اپنا وقت ہے، اپنا سرمایہ ہے، بقیہ زندگی میں اللہ کے دین کی اشاعت، سربلندی اور اس کی اقامت میں لگائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ جسے دیکھ لینا عبادت مسلسل ہے پیش نظر اللہ اللہ، بڑا سکون ملا دل کو حضرت ایخر، بڑا سکون ملا دل کو حضرت ایخر، قریب گنبد خضراز و صبح شام کیا بزم الفت شاہ بطحا کی سجائے رکھنا، بزم الفت شاہ بطحا کی سجائے رکھنا، یاد سرکار کی سینے سے لگائے رکھنا، یاد سرکار کی سینے سے لگائے رکھنا، لوٹ کے آئے ہو جنت کی کیاری سے اگر، لوٹ کے آئے ہو جنت کی کیاری سے اگر، خود کو دنیا کی غلاظت سے بچائے رکھنا، خود کو دنیا کی غلاظت سے بچائے رکھنا، تم نے ایک عہد کیا ہے بڑے دربار میں جو، تم نے ایک عہد کیا ہے بڑے دربار میں جو، خود کو اس عہد پہ ہر وقت جمائے رکھنا، خود کو اس عہد پہ ہر وقت جمائے رکھنا، یاد آئیں گے وہ گزرے ہوئے منظر اکثر، یاد آئیں گے وہ
اپنے اشکوں کے نئے پھول کھلائے رکھنا، اپنے اشکوں کے نئے پھول کھلائے رکھنا، کچھ تو احباب سے روداد سفر کہہ دینا، کچھ تو احباب سے روداد سفر کہہ دینا، باقی اسرار محبت کو چھپائے رکھنا، جانتے بھی ہو کہ لبیک کا کیا مطلب ہے، جانتے بھی ہو کہ لبیک کا کیا مطلب ہے، رات کے آخری حصے کو سجائے رکھنا، رات کے آخری حصے کو سجائے رکھنا، ہاں وہ کعبہ تھا جہاں جوش جنوں جائز تھا، ہاں وہ کعبہ تھا جہاں جوش جنوں جائز تھا، یہ مدینہ ہے یہاں ہوش بنائے رکھنا، یہ مدینہ ہے یہاں ہوش بنائے رکھنا، سیرت سرور کونین و نگاہوں میں رہے، سیرت سرور کونین و مطالعے میں رہے، ان کا ہر عکس نگاہوں میں بسائے رکھنا، سوزش عشق مبارک ہو مجاہد تم کو، سوزش عشق مبارک ہو مجاہد تم کو، راگ کے ڈھیر میں چنگاری دبائے رکھنا، بزم الفت شہ بطحا کی سجائے رکھنا، یاد سرکار کی سینے سے لگائے رکھنا۔ السلام علیکم۔